آنکھوں سے مس کرنا بھی ثواب۔ اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو پڑھانے والا معلم بن جاتا ہے۔ سامعین و حاضرین، اردو شاعر نے کیا خوب شاعر لکھا ہے کہ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی 100 آسمانی کتابیں، بدلتی رہی 100 آسمانی کتابیں، لیکن محمد کو قرآن اپنی جگہ ہے۔ اور قرآن تیری صورت کا عنوان نظر آیا، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا۔ ما زاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، ما زاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر۔ ارے قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ محمد اللہ وسیم کو کہ وہ آئیں اسٹیج پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ہدیہ ناز شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو سمجھ کے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا۔ عمر کے آدھے، عمر کے آدھے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور غورا کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور غورا کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ ننھے سے ثنا خان مصطفیٰ حافظ صلاح وسیم صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی. اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اب میں اگلے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں. جناب محترم امان اللہ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں, سرکار کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. جناب یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے کہا سبحان اللہ. ارے نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی چھپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. سبحان اللہ. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری رہا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جناب محترم امان اللہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید لمبی عمر عطا فرمائے اور ماشاءاللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے.
اب ماشاءاللہ ایک ننھے سے ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہیں، سرکار کی خاص توجہ بھی ہے۔ جناب محترم ننھے سے محترم بھائی حسن صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظیم۔ معزز علماء کرام اور اس محفل میں آئے ہوئے بھائیوں بزرگوں کو السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ رحمت للعالمین۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کروں گا۔ کسی کا نام ہوتا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، وہ غلامی بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ محض جو بھی برائی تھی پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا گر گر بے حیائی کی۔ معزز سامعین، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چاند تھا مگر بے نور تھا، ستارے تھے مگر بجھا بجھا سے، آفتاب تھا مگر ڈوبا ڈوبا سا۔ عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، خزانے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ہمارے سٹیج کے حسن بن رہے ہیں جناب محترم عظیم شخصیت سفیر عشق مصطفیٰ حضرت قبلہ کاشف گلزار نعیمی صاحب، ماشاءاللہ پرنسپل جامعہ نعیمیہ جنٹ سے تشریف لائے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور محفل کی انتظامیہ کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہی جناب محترم ہمارے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت زینت القرہ، فخر القرہ، استاد محترم سفیر عشق مصطفیٰ حضرت قبلہ قاری عامر رضا چشتی صاحب ماشاءاللہ جانٹ سے تشریف لائے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور محفل کی انتظامیہ کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جتنے بھی مہمان دور سے نزدیک سے تشریف لائے میں سب کو اپنی جانب سے بالخصوص محفل کی انتظامیہ کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنا سننا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ کیا اچانک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ وہ نبی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے سوکھے شجر سرسبز پشتاب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کیا رکھتے ہیں، وہ رحمت جو ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو شہر خدا بنا دیتی ہے۔ وہ نبی جس کی رحمت فاطمہ الزہرا کو، خاتون جنت اور حسین کو سید الشہداء بنا دیتی ہے، اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے۔ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے بچھائے زمین پر ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں اس رحمت اللہ عالمین کی شان کیا بیان کروں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، فاتح کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، جو طائف کے میدان میں پتھر کھا کے دعا کرنے والا، جو اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، جو عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ رکھنے والا، میرا جس کے زلفوں کو قسم اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا جس کے شہر کی قسم اٹھائے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کیا بات ہے، کبھی خلیل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی یاسین کہے۔ معزز سامعین، اس رحمت اللہ عالمین کو اپنی امت کے لیے درد میں روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ افسوس اس کی امت
رحمت کے سبب والسلام. شکریہ. ماشاءاللہ ننے سے ثنا خانے ماشاءاللہ ننے سے ثنا خانے مصطفیٰ اپنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سنا رہے تھے. اللہ پاک ایسے بچوں کو مزید ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول فرمائے. ہمارے اسٹیج کے حسن بنے جناب محترم حضرت قبلہ حافظ صاحب آپ تشریف لائے. میں آپ سب کو انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. محفل کی دوسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے لیکن چند اشعار سے ہونے جا رہا ہے. سماعت کیجئے گا. انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. وہ چاند بھی دیکھ لیں اور شعر بھی سن لیں. میں انشاءاللہ کچھ اشعار مختصر کروں گا تاکہ ایک ذوق بن جائے. انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. بس ایک لین تو پڑھ لی ہے, اب دوسری لین پہ اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. ارے آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. ارے آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, وقتاً فوقتاً اپنی عادی پیش کریں گے. آپ تشریف لاتے ہیں جناب محترم زینت القرہ فخر القرہ استاد محترم جناب قاری آفتاب نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. ایک زوردار نعرہ, پہلا نعرہ زوردار, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, جان دی ہے, طاقت دی ہے, ہاتھ سلامت ہے, تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے نعرے رسالت, نعرے رسالت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن زندہ 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 زندہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب محترم قاری آفتاب نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ مجھے جو حکم ہو رہا ہے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو کلام کی فرمائش ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، لیکن اب جس ثنا خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میں سرکار کی والدہ صاحبہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کا پڑھنا قبول فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں جناب محترم حافظ قاسم گل نواز صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اس طرح نعرہ نہیں بھائی، بلند آواز سے نوجوانوں والا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رونق زندگی رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں کون ہوگا امام صف انبیاء کون ہوگا امام صف انبیاء کون ہوگا امام صف انبیاء بول سارے نبی بول سارے آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی میری ساری خوشی آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے 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 ہو مجھے کیا کمی ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں رونق زندگی رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی میری ساری خوشی آپ ہیں جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا 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 حق خطیب علی
حق خطیب علی آپ ہیں حق خطیب علی آپ ہیں رونق زندگی رونق زندگی آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے او مجھے کیا کمی کیا کمی آپ ہیں ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں کون ہے رحمت دو جہاں کون ہے رحمت دو جہاں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آپ ہیں یا نبی یا نبی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب محترم حافظ کاشف نواز صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ماشاءاللہ دوران حاضری سیاسی اور سماجی شخصیت سفیر عشق مصطفیٰ ماشاءاللہ جنہوں نے ختم نبوت پہ پہرا بھی دیا ہے ہمارے بھائی اور اس اٹک کی جانی پہچانی شخصیت محترم عزت مآب شہیر سے علوی صاحب آپ تشریف لائے اور میں آپ کو اپنی جانب سے اور ماشاءاللہ ملک رمضان عوان صاحب کی طرف سے اور محترم بھائی ملک ناصر عوان صاحب کی طرف سے اور پوری انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں آپ سماعت کیجئے گا ماشاءاللہ ہمارے سٹیج پر کافی علماء کرام تشریف فرما ہیں اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو آپ ایک مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کریں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دینا سبحان اللہ نہ بھنڈر والوں ابھی بھی کچھ نوجوانوں کے ہاتھ نیچے ہیں میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے کشمیر کو بھی لینا ہے آپ اتنے جلدی تھک گئے ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت میں قبلہ یہ شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے کس کس کو سکون مل رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ کہ نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے اور قبلہ یاد مصطفیٰ وچ ٹھنڈی آہ نکلے سیالوی صاحب یاد مصطفیٰ وچ ٹھنڈی آہ نکلے کاش قرب دی کوئی راہ نکلے ہائے 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 میں سٹیج سے تھوڑی سی داد دوں گا تاکہ مجھے پڑھنے میں اور میرے الفاظوں میں اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے یہ مجھے ذوق دیں گے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو کہ یاد مصطفیٰ وچ ٹھنڈی آہ نکلے
یاد مصطفیٰ وچ ٹھنڈی آہ نکلے کاش قرب دی کوئی راہ نکلے اور ساڑی مٹی ٹکانے لگ جائے ارشد اب دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا کہ ساڑی مٹی ٹکانے لگ جائے ارشد اور کدی مدینے وچ آخری سا نکلے جو جو چاہتا ہے کہ میرا ساخ مدینہ پاک میں نکلے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گئے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ آکاش بھائی تھوڑی سی اور محبت فرمائیں گے میں ایک ہی کلام پڑھ کے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ایک کلام پڑھ کے میں نے اگلے صلاح خان کو دعوت دینی ہے سماعت کیجئے گا شاعر لکھ رہا ہے کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھہندی رہندی سی آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھہندی رہندی سی انہوں نال نہ کوئی رلاندا سی انہوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی اودی لگدی کیویں دہاڑی سی اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی اودی لگدی کیویں دہاڑی سی اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اودا نام حلیمہ ہائے 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 اودا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی بعد آ کے او پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بنی سوالی سی ہر دردی بنی سوالی سی اودی جھولی پھر بھی خالی سی ہر دردی بنی سوالی سی اودی جھولی پھر بھی خالی سی جدو سارے او پاسے ہو رہ گئی ہے جدو سارے او پاسے ہو رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے آخر او بوگا کھلے آئے جتو خالی کوئی نہ مڑی آئے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی بل جھاتی پائی ہے پھر بامو اس اٹھایا ہے پھر بامو اس اٹھایا ہے نل منہ اس فرمایا ہے پھر بامو اس اٹھایا ہے نل منہ اس فرمایا ہے آتے نو نال لجامہ میں قبلہ آتے نو نال لجامہ میں آتے نو نال لجامہ میں اب دو جو جملے پہ رکنا ہے اب پہلا جملہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا آتے نو نال لجامہ میں ایک نوری مکھ بکھاما میں اور ساڑھے بیڑے اور چڑھ چڑھیا ہے اور جدہ چند بھی کلمہ پڑھیا ہے نا بندر والو اللہ کی باقی بیان کرے اگر ہاتھ سلامت ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے نا سبحان اللہ اللہ پاک سلامت رکھے ساڑھے بیڑے او چنے چڑھے آئے ساڑھے بیڑے او چنے چڑھے آئے او جدہ چند بھی کلمہ پڑھے آئے گئی نال حلیمہ دائی ہے گئی نال حلیمہ دائی ہے جدو نظر سوڑے بل پائی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سونے نو تقدیر رہ گئی ہے آقا حضور کی بات ہو رہی ہے آقا حضور کی بات ہو رہی ہے ساڑھے بیڑے او چنے چڑھے آئے جدہ چند بھی کلمہ پڑھے آئے گئی نال حلیمہ دائی ہے جدو نظر سونے بل پائی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سونے نو تقدیر رہ گئی ہے اج جا گیا بخت حلیمہ دا اج جا گیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا پھر سونا لایا سینے نو پھر سونا لایا سینے نو رحمت دے با خزینے نو ملی دل نو بڑو تسلی ہے سرکار نو لے کے چلی ہے جدو پیر گلی بچ دریا ہے رحمت دا بیڑا بھریا ہے رحمت دا بیڑا بھریا ہے پئی لوری آپ سناندی ہے پئی لوری آپ سناندی ہے نل صدقے باری جوندی ہے بنوسار دیا جو دائیاں نے سب کول حلیمہ آئیاں نے سب بچھڑ بیرنا آنی ہے نہ سانو مکھ بکھونی ہے کہ تو کھانی ہے کہ تو پینی ہے کہ میں اپنا وقت لگانی ہے بولی حلیمہ دائیاں نو بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت بچھڑ آئیاں نو میں بیر نہیں آنی ہاں نہ تانو مکھ بکھونی ہاں میں بیر نہیں آنی ہاں نہ تانو مکھ بکھونی ہاں بس آخری جملہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا تاکہ ساروں کی حاضری لگ جائے سرکار کی برگاہ میں کہہ رہا ہوں چاندی میں کسی بھی نہیں پاسے بس بیڑے بچ گم لینی ہاں چاندی میں کسی بھی نہیں پاسے بس بیڑے بچ گم لینی ہاں جدو میں نو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دمو چم لینی ہاں آئے آئے ساڑھے بیڑے او چن چڑھے آئے جدہ چن بھی کلمہ پڑھے آئے اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر
या रसूल अल्लाह हक चार यार मश या अली। अल्लाह तबारक व ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। इंशाल्लाह अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट साथ साथ दावत देता रहूँगा, लेकिन आखिर पे वरफ़ाना लका ज़िक्र इंशाल्लाह वो कलाम पढ़ेंगे। जिस तरह अभी आपने ज़ौक़ दिखाया है इस तरह मेरा ज़ौक़ नहीं है, मैं ये जगाने के लिए आपको चंद अशार सुनाए हैं। इंशाल्लाह आखिर पे आप खड़े होकर भी दाद देंगे वो भी कम होगी, लेकिन इंशाल्लाह हाथ तो सलामत हैं। इंशाल्लाह हाथ खड़े कर अल्लाह की पाकी बयान करेंगे। आप तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहतरम हमारे इलाके की जानी पहचानी शख्सियत ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा जनाब मोहतरम कारी आमिर रज़ा चिश्ती साहब आप तशरीफ़ लाते हैं। सरकार की बरगाह में अपनी हाज़ी पेश फरमाएं। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई लब खामोश न रहे, बवाज़े बुलंद अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सभी पढ़ लें। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह या साहिबल जमाल वया सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूव्विरल क़मर ला युमकिनु सना कमा काना बादज़ो खुदा बुजुर्ग के समोक्तसर। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। तो मेरी ये शुरू में बता दूं कि आदत नहीं है कि आधा शेर पढ़ूं तो फिर आपको बोलूँगा आप सुभान अल्लाह कह दे, माशाल्लाह कह दे। आप सभी अहबाब आज से नहीं, जब से तकरीबन आपने होश संभाला है, आप सभी अहबाब ये महफिलें अटेंड कर रहे हैं, तो आपको पता है सुभान अल्लाह माशाल्लाह का कितना सवाब है, अजर है। आप साथ साथ अपनी भी हाजिरी पेश करते रहें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहें, अपनी हाजिरी का सबूत देते रहें। इश्क़ नबी मेरे
دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا آپ کو موقع دے رہا ہوں پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمیں موقع نہیں ملا سبحان اللہ کہنے کا قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا اے عشق کبھی مجھ کو
عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. تمام اب آپ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الثانی شریف کا مہینہ جا رہا ہے تو اس مہینے کو عرس پاک ہے سرکار غوث اعظم کا، تو آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرنا ہم سنیوں کا حق ہے، کیونکہ اولیاء کرام کی شان، ان کی منقبت پڑھنا یہ سنیوں کا ہی خاصہ ہے. تو آپ میرے ساتھ شامل رہیں. بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. چولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، شاہ جیلا کا منگتا، میرے علی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اتنا مشکل یہ شعر نہیں ہے کہ آپ سارے خاموش ہو جائیں. ایک بار پڑھ لیجیے آپ بھی. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا.
خدا را مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہے دولا محفل سجی ہوئی ہے جو حاضر بیٹھا ہے ایک بار سبحان اللہ بول رہے کیونکہ آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ اگر پڑھنے والا نہ کہے تو آپ بھی خاموشی سے سنتے ہیں ایک بار بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ میرا بنے ہے دولا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را بس اب مختصر حاضری بارگاہ پنجتن پاک میں اس کے بعد میری حاضری مکمل آپ اب ایک بار درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا چوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام
وطن سے گئے مجھے عشق ان کی گلی سے گئے مجھے عشق ہے تو علی سے گئے مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قاری عامر رضا چشتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک قبول فرمائے. میں نوجوانوں سے التماس کرتا ہوں یہ جو درمیان میں بیٹھے ہیں یا سائڈ پہ بیٹھے ہیں اگر برائے کرم پیچھے ہمارے مہمان آ رہے ہیں اگر آپ اٹھ کر یہ جگہ خالی ہے برائے مہربانی اس کو پر کیجئے گا تاکہ ہمارے جتنے مہمان کھڑے ہیں اور جگہ ان کو تاکہ آسانی سے مل جائے. بہت شکریہ. اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو برائے کرم آپ تھوڑا نزدیک ہو جائیں. مشورہ کر لیں آگے ہونا ہے یا پیچھے ہونا ہے. ماشاءاللہ آپ بھی تھوڑا آگے ہو جائیں کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیچھے ہمارے مہمان آ رہے ہیں تاکہ ان کو آسانی سے جگہ مل جائے کیونکہ پہلے بیٹھو یا بعد میں بیٹھو پر کملی والے کی یاد میں بیٹھو. پہلے بیٹھو یا بعد میں بیٹھو پر کملی والے کی یاد میں بیٹھو. قلبی سکون گر چاہتے ہو تم تو تھوڑی دیر محفل میلاد میں بیٹھو. یقین جانیں میرے پاس جگہ نہیں ہے ورنہ میں اٹھ کر آپ کے قریب ہو جاتا. جتنے نزدیک بیٹھیں گے محبت میں مزید اضافہ ہوگا, عشق میں اضافہ ہوگا. انشاءاللہ میں اپنے مہمانوں کا مزید تعارف بھی آپ کو ساتھ ساتھ کرواتا رہوں گا. اب 3 ہمارے پاس مہمان ہیں ان کو میں نے دعوت دینی ہے اور میں نے ابھی بالکل نہیں پڑھنا ہے اس لیے تاکہ ٹائم کی بھی بچت ہو جائے اور آخر پہ جس کلام کا حکم ہے وہ کلام میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اس طرح نہیں جس طرح پہلے میں نے پڑھا ہے تو آپ سبحان اللہ کی پاکی بیان کی ہے تو بالکل آواز نہیں نکالی لیکن انشاءاللہ ہاں الحمدللہ آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں گے, الحمدللہ کی صدا بلند کریں گے. یہ جگہ ابھی بھی خالی ہے تاکہ برائے مہربانی ہے آپ کو میں اگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا واسطہ اگر دوں تو انشاءاللہ میں ساتھ واسطہ بھی دیتا ہوں اگر آپ اٹھ کر ایک بار ہی آ جائیں تاکہ ہمارے مہمان جو پیر کھڑے ہیں ان کو جگہ مل سکے. یہ جگہ خالی ہے برائے مہربانی آپ تھوڑا قریب ہو جائیں. جتنا قریب بیٹھیں گے محبت اور یہ جو نفرتیں ہیں نا یہ مٹ جائیں گی. یہ آپ مل کے بیٹھے محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک آپ سب کا آنا مل بیٹھنا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنا سننا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. قاری عامر صاحب جس طرح آپ نے پڑھا ہے جس طرح انہوں نے داد دی ہے انشاءاللہ یہ ذوق ایسے نہیں رہے گا. انشاءاللہ آخر پہ تھوڑا سا آپ کو مدینہ اور مدینہ پاک اور خانہ کعبہ شریف کی گلیوں میں گھماتے ہوئے انشاءاللہ گھمکول شریف کی برگاہ میں بھی حاضری پیش کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. اب میں نہایتی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں سیاسی اور سماجی شخصیت حضرت قبلہ سفیر عشق مصطفیٰ محترم عزت مآب بھائی شہر سے حالوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو بالکل ختم کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے, خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے, تو نے چومے حبیب خدا کے قدم, بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا, پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم. بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا, پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم, اور چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں,
سائنسدان ہے, دنیا ترقی کر گئی, چاند پر جانے والوں سائنسدان, الغرض کوئی مسلمان میرے خیال ہے آج تک چاند پہ نہیں گیا, لیکن گئے تو ہم مبارک دیتے ہیں, اور وہ اپنے نالج پہ, اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز کرتے ہیں, ہم اس پہ بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انسانیت چاند پہ پہنچ گئی. چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں, چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم. کیا بات ہے, کیا بات ہے سیالوی صاحب. بات آ کے مکتی وہیں پہ ہے. میں جب جیل میں تھا میں نے نیلسن منڈیلا کو پڑھا تھا, 27 سال جیل میں رہا وہ, اور اس نے اس کے بعد کالے گورے کا فرق مٹانے کے لیے ایک طویل جدوجہد کی. دوران جلسہ گرفتار ہوا اور اسے 27 سال جیل میں رہنے کے بعد جب واپس آیا تو آدھی عوام فوت ہو گئی تھی, آدھے جوان پیدا ہو کے اور جوان ہوئے تھے, اور جو جوان تھے اس دور کے وہ بزرگ ہو گئے تھے. واپس وہاں جا کے اور اس نے کہا اینڈ آئی واز سیئنگ دیٹ, اس نے کہا اور میں یہ کہہ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا یار اس نے 27 سال پہلے جہاں سے شروع کیا وہیں پر آ گیا, تو اب انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس نے کالے گورے کا فرق مٹایا افریقہ میں, اور اس کا پوتا آ کے مسلمان ہو گیا. اور آپ مانیں گے آج دنیا میں پورا یورپ, پورا افریقہ ایڈمائر کرتا ہے کہ جناب کالے گورے کا فرق مٹانے والا نیلسن منڈیلا تھا. میں نے کہا بالکل تھا, میں مانوں گا, لیکن آج سے 1400 سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ بلال اٹھو اور کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو, تب بھی بہت. دیکھیں ہر صحابی یہ نبی, ان کا اپنا مرتبہ, اہل بیت کرام کا اپنا مرتبہ, لیکن کیوں بلال حبشی کو کہا گیا؟ آخر کچھ تو تھا نا. اس بات کو قابل غور ہے. اس دن کالے گورے کا فرق مٹ گیا, اس دن ذات پات نسل نسب کا فرق مٹ گیا. یہ 1400 سال پہلے کا میسج تھا. آج میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اقوام متحدہ کا چارٹر, ہیومن رائٹس کا, انسانی حقوق کا. میں نے کہا اس کو پڑھو, منوون 1948 میں جو لکھا گیا تھا یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر, اور خطبہ حجت الوداع کو پڑھ لو, کوئی ذرا برابر فرق نظر آئے تو مجھے بتانا. 1400 سال پہلے جو نبی پاک علیہ السلام انسانی حقوق کی بات کر گئے, آج مغرب وہ بات بار بار اپنے الفاظ میں بیان کر کے کہتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, کہتے ہیں ہم نے عورت کو حقوق دیے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, عورت کو حقوق کی بات تم کرتے ہو, ماں کے قدموں تلے جنت کا حکم کس نے دیا تھا؟ عورت کے حقوق کی بات تم کرتے ہو. جس کے گھر میں 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں اور وہ اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں, بروز حشر وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام. It has been said 1400 years ago. 1400 سال پہلے ہی میرے نبی علیہ السلام نے آخیا سی. تم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہو. بھئی ماؤں کو تو بازاروں میں بیچا جاتا تھا, بہنوں کے حقوق نہیں ہوا کرتے تھے. حاتم طائی جو مخالف تھا, اس کی بیٹی کو لایا گیا حضور کی بارگاہ میں. جب جنگ جیت گئے مسلمان تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ دشمن سردار کی بیٹی ہے, اس کے سر پہ سب سے پہلے کالی کملی رسول اللہ علیہ السلام نے تھی. یہ انگریز مصنفین لکھتے ہیں, جو نان مسلمز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے سر پہ چادر رسول اللہ علیہ السلام نے دی, اور کہا کہ بہترین نسل کا گھوڑے پہ سوار کیا جائے. بچوں پہ وائٹ فاسفورس میں نے پھینکا یا امریکہ نے پھینکا؟ فلسطین میں ہماری بہن کے سر سے دوپٹہ میں نے کھینچا یا امریکہ نے کھینچا؟ میں نے کہا اگر امن کی بات کرتے ہو تو مجھے بتاؤ, درجنوں غزوات میں 500 سے زائد لوگ صرف شہید ہوئے. یہ تو سب سے, ایک عام سی جنگ میں بھی اتنا نہیں ہوتا, ہزاروں کی تعداد لگ جاتی ہے. میں نے کہا تم لوگوں نے تو عراق میں بہن بھائیوں کے ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر کے سٹ سٹینڈ کرواتے رہے ہو, مسلمانوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے. ہماری قوم کی بیٹی عورت کے حقوق تم ہمیں سکھا رہے ہو, اور 22 سال سے عافیہ صدیقی تمہاری جیلوں میں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اندھا گونگا بہرا پیدا کیا گیا. اللہ نے تو سب کچھ دیا, ہمیں سوچ ایسی ہمارے علاقوں میں, ہمارے ملک میں پیدا کر دی گئی کہ تم نے گلی سے نکلنا نہیں ہے, یہاں کی سوچ سے باہر نہیں نکلنا, ملک کے بارے میں نہیں, مذہب کے بارے میں. کہتے محفل بلاد میں ملک کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کیسے آ گیا؟ ایران بنا آریان نسل کی بنیاد پہ, سعودی عرب بنا شاہ سعود کی نسل کی بنیاد پہ, آذربائیجان بنا آذری نسل کی بنیاد پہ, ترکمانستان بنا ترک نسل کی بنیاد پہ, پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پہ.
واحد ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ بنی، دیٹ از پاکستان. تو ہمیں بطور پاکستانی یہ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے ہر مجمع میں خطاب کیا، کشمیر لیں گے، بھئی کیسے لیں گے مجھے یہ بتاؤ. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا، اسلام کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے. ہم کس منہ سے، کس طریقے سے جشن منائیں جب میری کشمیری بہنوں پہ زیادتی ہو رہی ہے؟ آج سے تہیہ کرو کہ عید میلاد منائیں گے تو انشاءاللہ سری نگر کے لال چوک میں جا کے مقبوضہ کشمیر میں منائیں گے. لیکن کیسے؟ آج تک اس سلوشن پہ کیوں نہیں آیا؟ مرزا قادیانی کو جب لانچ کیا گیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، دو کام کیے. اپنے چاپلوسوں کو بڑی بڑی زمینوں کے رقبے دے دیے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا. دوسری طرف میں بتاتا ہوں مرزا قادیانی نے، کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ ہم بڑی دلیری سے یہ بات کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے بار بار جیل میں بھی گئے. مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا اور مرزا قادیانی کو کہا گیا کہ دو کام کرو. نمبر 1، مسلمانوں کے دل سے عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو نکالو. اینڈ نمبر 2، ان کے دل سے جہاد کی تڑپ کو نکالو. تم اسے شکست دے دو گے. اقبال نے آج سے 100 سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی. کہتا ہے اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. یہ اتنے غیرت مند ہے نا کہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جوتے اور دستاریں پھٹی پرانی ہوتی ہیں، لیکن بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دے دیتے ہیں. ان کو کیسے شکست دو گے؟ اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو تو میں نے شکست دے دو گے. پھر کیا کہا؟ پھر کہتے ہیں فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، عرب شیخوں وڈیروں کے، عرب ممالک کے بڑے شاہوں کے بچوں کو عورت اور شراب کا عادی بنا دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ، دنیا کی خبریں پڑھیں، حجاز اور یمن کی آپس میں جنگ ہو گئی ہے. سارے مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ایک کو روس ہتھیار دے رہے، ایک کو امریکہ ہتھیار دے رہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، ادھر نعرے لگا رہے ہیں فلانے فرقے دا مر گیا، فلانے فرقے دا مر گیا. بھائی ان کو اس سے غرض نہیں ہے تم ہاتھ کیسے باندھتے ہو، ان کو اس سے غرض ہے کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو. وہ تمہیں مار رہے ہیں. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت. اور آخری چیز جو مرزا قادیانی لانچ کیا گیا، ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے لکھا، وفا کا کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جس کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو لیکن دلیر اتنا ہے کہ موت سے نہیں ڈرتا، اسے کیسے شکست دو گے؟ وفا کا کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جب عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو نکالو گے تم اسے شکست دے دو گے. اور پھر دوسری چیز، جہاد کی بات کی گئی. آج جو اس کی بات کرتے کہتے دہشت گرد ہے. میں نے کہا چی گویرا جو ہے وہ فریڈم فائٹر ہے، نیلسن منڈیلا فریڈم فائٹر ہے، بھگت سنگھ فریڈم فائٹر ہے. ان سب کو تم لوگوں نے کہہ دیا ہم مان لیتے ہیں. میں نے کہا تو پھر جو مسلمان کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں وہ کیوں دہشت گرد ہو گئے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اس کو ہم لوگوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے مسلمانوں کو. اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی گولڈا مائر، اس سے نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے سوال کیا کہ جناب آپ نے 2-4 سال ہوئے تھے، جمعہ 8 دن ہوئے تمہاری اسرائیل کی ریاست کو بنے، اور تم نے ساری عرب ممالک کو پچھاڑ کے رکھ دیا، شکست دے دی. کیسے دی؟ کس سے سبق ملا؟ یہ تم نے تو سب کچھ بیچ دیا اور امریکہ سے اسلحہ خرید لیا، کھانے کو تمہارے پاس جو ہے وہ گھاس بھی نہیں تھی. اس نے کہا مجھے یہ درس کہاں سے ملا؟ کہتے میں نے کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھے تھے تو مجھے یہ درس تو مسلمانوں کے نبی سے ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مجھے درس یہ ملا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے تھے تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. مجھے یہ درس ملا کہ مسلمان بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. حکم ہونا شروع ہو گیا ہے. تو میں آج آپ لوگوں کو کہتا ہوں اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکمرانی ہو، آج ایک وعدہ کریں اس علاقے کے بزرگ میرے ساتھ. دیکھیں ہم نے اسی گاؤں میں دفن ہونا ہے، جہاں پاکستان میں جو مرضی کریں ہم نے یہیں دفن ہونا ہے. ایک وعدہ کریں، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے کے انہیں CSS کے امتحانات دلوائیں، انہیں فوج میں بھرتی نہ کروائیں، انہیں پڑھا کے ISSB کے امتحانات دلوائیں، کرنل جنرل بنائیں، اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر بنائیں. کل کو یہی بچے جب پاکستان کے عشق کی تڑپ اور سب سے بڑھ کے عشق مصطفیٰ کی تڑپ لے کے ایک اچھا جج، ایک اچھا قابل وکیل، ایک بیرسٹر،
ایک کرنل جنرل اور ایک اچھا وزیر بنے گا تو آٹومیٹکلی اسلام کا نفاذ ہو جائے گا. ادروائز یقین کریں 75 سالوں سے ہم نعرے لگا رہے ہیں, 75 سال بعد بھی نعرے لگا رہے ہوں گے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. میں پٹ کے رہ گیا ہوں ہر جگہ پر. ہم لوگ جتنے طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑے, میں آپ کو کیا بتاؤں, دہشت گردی کا پرچہ میں نے جھیل لیا, اشتعال انگیزی کا پرچہ میں نے جھیل لیا, کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ میں نے جھیل لیا, میرا آئی ڈی کارڈ بین ہو گیا, میرا 4 شیڈیول میں نام ڈال کے ان لوگوں نے پاسپورٹ سیز کر دیا, میرا کیا کہتے ہیں بینک اکاؤنٹ سارے سیز ہو گئے, سب کچھ جیت تو گیا میں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کے ساتھ یہ ہو جائے, وہ کس طرح آواز حق کی بلند کرے گا؟ جب تک سسٹم میں نہیں جاؤ گے, اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے بیٹھ کے نعرے لگائیں گے. میرے علاقے کے لوگوں, میرے مسلمانوں, اگر دنیا میں چاہتے ہو اسلام کی سربلندی اور مسلمان بہنوں کے حقوق کی آواز بننا چاہتے ہو, اپنے بچوں کو آج سے تہیا کراؤ کہ بیٹا تم نے ایک ایسا افسر بننا ہے جس نے کبھی بھی نہیں بکنا, جس نے اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کا, وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ تساں سارے دا, تساں مینوں برداشت کیتا ہے, مینوں سنیا ہے, بڑی نواز. جزاک اللہ خیر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ سیاسی اور سماجی شخصیت محترم سفیر عشق مصطفیٰ. ماشاءاللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز پر پہرا دینے والے ہمارے بھائی جناب محترم شہر سے حلوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری صدقہ کو میں نے دعوت دینی ہے, اس سے بعد انشاءاللہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں چند اشعار پیش کروں گا. آپ تشریف لاتے ہیں جناب محترم حضرت قبلہ عبدالواحد صاحب, آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں. رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں. میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں, مجھ کو تو زارا کے لال دیتے ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک
کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص، کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان پیدا، نہ بس ایک جان دو جہاں پیدا، کروں تیرے نام پہ جان پیدا، نہ بس ایک جان دو جہاں پیدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم
رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دیوان، پوش میرے دی بن جائے جو تے میں یار دے پیریاں، جے سونا مینڈا دب وچ راضی تے میں سکھ نو چل لاواں، غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں، تے میں رو رو حال سناواں، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے تساں بلیاں دے ہتھ لجوے، تساں بلیاں دے ہتھ لجوے، اساں چھڈنا تہاڈا درنا تہاڈے قدماں دے وچ
مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈے تساں آقا ساڈے تساں وکیل تے جج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب محترم عبدالواحد صاحب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ جی بالکل۔ اور نعت کے دوران ہمارے سٹیج کے حسن بنے خصوصی آمد جناب محترم حضرت قبلہ سفیر عشق مصطفیٰ محترم طاہر نعیمی صاحب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ہی جناب محترم حضرت قبلہ قاری خرم شہزاد صاحب آپ تشریف لائے، اور جناب محترم اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضرت قبلہ قاری ملازم حسین صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ آپ بھی تشریف لائے۔ میں آپ کو بھی اپنی جانب سے اور محفل کی انتظامیہ کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جتنے بھی نوجوان بزرگ بچے تشریف لائے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب سرکار کی محفل میں آئے ہیں، اللہ پاک آپ کے مال جان عزت رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور قبلہ قاری عامر صاحب میں اس علاقے کا ہوں، لیکن یہ ذوق میں نے پورے پاکستان میں سرکار کی نعت پڑھی ہے، لیکن پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اس علاقے کا جو ایک ذوق ہے، محبت عقیدت ہے اپنے نبی سے، اور پہلی مرتبہ میں یہاں پروگرام کر رہا ہوں۔ لیکن چلے کوئی بات نہیں، ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ ایمان تب پختہ ہوتا ہے نا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آخری حاضری ہے، جس طرح میں نے پہلے پڑھا ہے وہ میرا انداز نہیں تھا، لیکن بار بار کہا جا رہا تھا ان نعت خوانوں کو دعوت دینی ہے، چھوٹوں کو دینی ہے، بڑوں کو دینی ہے۔ میں اس کشمکش میں تھا کہ میں جو سرکار کی برگاہ میں اپنے چند اشعار کیسے ادا کر سکوں، لیکن اب میرا وقت آ گیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ میری آنکھوں کے سامنے جو بھائی بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ کوئی بھائی نعرہ لگائے تاکہ پتہ چل جائے۔ چلے سٹیج سے ہو گیا کوئی بات۔ میں پتہ نہیں سٹیج تو نہیں آکیا، لیکن انہوں نے محبت اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں نوجوانہ مخاطب کر کے آکیا کوئی سامنے ہو نعرہ لائے، مشورہ کر لو۔ ماشاءاللہ دائیں سے ہو گیا، بائیں والا جو بھائی ہے کوئی بھی لگا دے، مشورہ کر۔ چلو کوئی گل نہیں، ہوں ادھر بھی ہو گیا تو میں سمجھ لیتا اتھو بھی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہوں نعرہ میں لینا ہے، نعرہ دسی تسی سونا چاہنے ہو یا جاگنا چاہنے ہو، تساں پتہ چل جا سی۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ قاری صاحب میں بالکل ماحول انشاءاللہ بڑھا کے دیسا، لیکن میں نہ سمجھنا چاہ رہے ہوں کی سننا چاہ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اے بزرگ بڑا زور لینے پہ نوجوان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایک دویہ نال مشورہ کر کے جواب دو، نعرہ تکبیر۔ اے
10 مہینے پہلے نا انڈیا وچ ساڈی بہن یہ نعرہ لایا، اللہ اسا کتنی عزت دیتی ہے، یہ پتہ ہے نا، اللہ اکبر دے نعرے لائن، ذرا تسی بھی نعرہ لاؤ نا، نعرے تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کر کے، نعرے رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھا کے، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ ہر چیز دی باہیں توڑ دیو، خدا دا نانے گوڑے چھوڑ دیو، گوڑے تو ہاتھ چاہ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ یہ ذوق انشاءاللہ مزید آگے بڑھتا رہے گا۔ میں 4 مصرے پڑھ کے، سون والے بھائی تھوڑی محبت فرمائیں، 4 مصرے پڑھ کے میں نے آگے وہ جو کلام پڑھنا ہے جو پورے پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ خود بخود سرکار کی محبت میں آ کر اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ اب 4 جملے ہیں، آپ کا ذوق چاہتا ہوں۔ شاعر لکھ رہا ہے، اگر عالم میں بے پردہ جمال مصطفیٰ ہو جائے، یہ بلا خرم بھائی، اگر عالم میں بے پردہ جمال مصطفیٰ ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یار چپ چپ بندہ بور لگدا ہے، جے خوش ہوئے تے ہور لگدا ہے، اور پوریا 90 نیکیاں لبدیان، اور سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں، اگر عالم میں بے پردہ جمال مصطفیٰ ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں۔ اب سٹیج کے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، وہی نیچے ہاتھ نہ رکھے گا، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اگر عالم میں بے پردہ جمال مصطفیٰ ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں۔ ارے محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے رسالت، رسالت، رسالت۔ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ دولت کے نشے میں نہ بسر وقت کیا کر، اجڑے ہوئے سے دعائیں بھی لیا کر، یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، عشق نبی میں کبھی رو بھی لیا کر۔ جو نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے وہ حسین ہے، جس نے مکے کی وادیوں میں مار کھائی ہے اس کا نام صدیق ہے، جس کو امیہ نے تڑپایا ہے اس کا نام بلال ہے۔ کس کس کی بات کروں، وہ تڑپا رہے ہیں، یہ مچل مچل کے کہہ رہے ہیں مرفانا لکا ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، وہ راگ ہوگا میرا، سواری ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ خادم ہوگا تیرا، یہ آدم ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، یہ موسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، عیسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا۔ جب ذکر ہوگا میرا وہ ذکر ہوگا تیرا، جو عاشق ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، جو عاشق ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا۔ تو رات ہوگی میری، تو رات ہوگی میری، وہ نعت ہوگی تیری، زبور ہوگی میری، وہ نعت ہوگی تیری، انجیل ہوگی میری، وہ نعت ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا، بیان ہوگا تیرا، مکہ ہوگا میرا، قسم ہوگی تیری، مدینہ ہوگا میرا، قسم ہوگی تیری، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، یہ آمنہ ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا، صدیق ہوگا میرا، صدیق ہوگا میرا، وہ یار ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا، وہ یار ہوگا تیرا، عثمان ہوگا میرا، صحابی ہوگا تیرا، علی والا نیچے ہاتھ نہیں رکھے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا علی ہوگا میرا، وہ شیر ہوگا تیرا۔ یہ بلا ابھی میرے پاس 3-4 منٹ ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ سرکار کی سنت ہے ہاتھ اٹھانا۔
میں نے جو پڑھا ہے نا سرکار کی سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہاتھ اٹھانا. 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. میرے آقا حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند فرمایا اور فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. میرے آقا حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے. اب دونوں ہاتھ اٹھا کے بول نعرے حیدری حیدری. کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں, کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں, لی جائیں عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں. اور ڈوبا ہوا سورج اور جسے دیکھ کر پلٹے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. نعرے حیدری حیدری. اور علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر, اگر نہیں تو پھر اپنی زبان بند رکھا کر. اگر تو چاہے زمانے میں سرفرازی تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری حیدری حیدری. کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے قبلہ, کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے, کوئی نہ مانے علی علی تب بھی علی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے, کوئی نہ مانے علی علی تب بھی علی ہے. اور تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, اور تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں. جو مولا کائنات مولا علی سے پیار کرتا ہے, آخری جملے پہ ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے, کوئی نہ مانے علی علی تب بھی علی ہے. تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں. اور ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, لیکن خدا کی قسم جیسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری حیدری. اور یہ نعرہ لگائیں 3 بار, کہنا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. نوجوانوں اللہ نے عزت دی ہے, طاقت دی ہے, رزق دیا ہے, تو اس نام محمد کا صدقہ ہے. جو چاہتا ہے میری عزت میں اضافہ ہو یہ نعرہ بلند کر کے بول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور یہ جو صحابہ نے نعرہ لگایا ہے نا, بس میری حاضری مکمل ہے, یہ پیغام میرا حق ہے, حق کی بات کہنا. جو صحابہ نے نعرہ لگایا ذرا وہ بھی لائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جو صحابہ نے لگایا اب وہ لگانا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آپ کی آواز آنی چاہیے تاکہ آپ کی بھی حاضری لگ جائے. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر, یا رسول اللہ میرے بچے حاضر, یا رسول اللہ میری ماں حاضر, یا رسول اللہ میرا باپ حاضر, یا رسول اللہ میرا پورا وجود آپ پر حاضر ہے. یہ مطلب ہے. ہاتھ اٹھا کے بول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں, ماشاءاللہ یہ دین کا کام بڑی محبت عقیدت کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. خطیب علیہ سنت مجاہد علیہ سنت حضرت علامہ مولانا قاری کاشف نعیمی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. جناب قاری کاشف گلزار نعیمی صاحب اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری, جشن عید میلاد النبی.
الحمد حقه كما يستحقه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتخبين المجتنبين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا قال في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، اور جنت کی ہوائیں بھی انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں۔ ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ، گیسو شاہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، اور بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و محتشم بزرگان دین اور میرے نوجوان بھائیوں خواتین جو سکرین کے سامنے موجود ہیں، اور آکاش بھائی کی وساطت سے جو ہمیں اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے، تمام دیکھنے سننے والوں کو آج کی اس عظیم و شان محفل پاک میں حاضری کی اس عظیم سعادت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں آج کی یہ نوجوان انتظامیہ بھائی محمد رمضان اور بھائی محمد ناصر صاحب، جنہوں نے انتہائی مختصر سے وقت میں بڑی محنت کر کے آج آپ کی تعداد بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خاص توفیق ان کو عطا فرمائی، اور انتہائی قلیل وقت میں، بہت مختصر وقت میں انہوں نے یہ جو محفل سجائی ہے، اللہ رب العزت ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ بے کس و پناہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میرا اور آپ سب کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے، انہیں دیکھ کر اس جہاں کے نظارے نگاہوں سے میری اترتے رہیں گے، اور یہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو ذکر نبی میں گزرتے رہیں گے۔ میں نے چند باتیں کرنی ہیں، مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ سامعین ذی وقار، جو آیات بینات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور جو حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، انتہائی محبت بھرا پیغام ہے، اور جنت کا جو درست راستہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ زبان مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے۔
جب کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. قرآن مجید نے بیان کیا قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. یعنی ایمان کوئی اتنی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے کہ جس نے بھی کہہ دیا